الحمدللہ اس بابرکت مبارک محفل میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منعقد پذیر ہے، اللہ رب العزت اس کی خیر و برکت ہم سب حاضرین کو اور بالخصوص اہل خانہ کو، صاحب محفل احمد بھائی، اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے گھر والوں کو، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے۔ بلکہ اس بلڈنگ میں جتنے لوگ آباد ہیں، آپ جتنے سامعین تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کا دن ہر حساب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اتفاق امر ایسا ہے، حسن اتفاق ہے کہ جب ہم تاریخ رکھ رہے تھے تو اس وقت ایسا کچھ ذہن میں نہیں تھا کہ اتنی نسبتیں اور اتنی مناسبتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ یہ اتفاق بلکہ حسن اتفاق ہے، اچھا اتفاق ہے کہ یہ اس دن، تاریخی دن، مبارک محفل منعقد پذیر ہو رہی ہے۔ 7 ستمبر کسی بھی دن آ سکتا ہے، مگر اس بار ربیع الاول شریف میں آیا ہے، اور پھر یہ کہ 50 سال مکمل بھی ہوئے ہیں، تو یہ حسن اتفاق بہت سارے اکٹھے ہو گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رحمت سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس محفل کی خیر و برکت ہمیں ضرور عطا ہوگی۔ آج کے درس کا موضوع اور عنوان بہت توجہ کا حامل ہے کہ اس دور میں تقریباً ہر شخص ہی، یعنی ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مذہبی کہلواتا ہے، کچھ تو لوگ سیکولر ہیں، یعنی دین اور مذہبی شناخت کو وہ پسند نہیں کرتے۔ مذہبی شناخت کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، حالانکہ بظاہر وہ صاحب ایمان ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے لیے مذہبی شناخت پسند نہیں کرتے۔ تو جو چیزیں مذہبی شناخت، تعارف پر دلالت کرتی ہیں یا جن سے مذہبی شناخت سمجھی جاتی ہے، وہ ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ ابھی برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی ہے، تو اس لیے اس بات کو آپ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے کہ مذہبی شناخت کیا ہوتی ہے، اور اس کو پسند کرنا نہ کرنا یہ کیا ہے، اور اس کے فائدے اور نقصان کیا ہے۔ مذہبی شناخت، مثلا کوئی شخص اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران تو سر ڈھانپ لیتا ہے، کہ نماز کے دوران سر ڈھانپ لینا نماز کا ایک ادب ہے، مستحب ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا۔ اگر کوئی سر ڈھانپ کر نماز نہ پڑھے تو اس نے ایک ادب کا کام نہیں کیا، ایک مستحسن اور مستحب کام نہیں کیا، اسے کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر ایسا نہیں تو اس کی نماز ہو گئی ہے، فرائض، واجبات اور سنتوں سمیت اس کی نماز ہو گئی ہے، اس پر کوئی طعن نہیں ہے، البتہ اس نے ایک ادب چھوڑا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس مستحسن پر عمل کرتے ہوئے تو سر ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ سر کو ڈھانپنا وہ مذہبی تشخص سمجھتے ہیں۔ بھولے سے بھی سر نہیں ڈھانپیں گے کہ ایک مذہبی تشخص ہو جائے گا، اور یہ ایک مذہبی چیز ہو جائے گی، اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اپنی تقریبات میں، نجی تقریبات میں، لوگوں سے میل جول میں وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے مذہبی شناخت ظاہر ہو، بلکہ وہ اس کی بنسبت اپنے آپ کو ایسے گیٹ اپ میں اور ایسے انداز میں رکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں آزاد خیال تصور کیا جائے، انہیں آزاد خیال سمجھا جائے، انہیں کسی مذہبی شناخت اور مذہبی رواداری کے ساتھ متعلق نہ سمجھا جائے۔ بڑا سانحہ ہے امت مسلمہ کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو فتنے اور جو چیزیں ہمیں دینی اعتبار سے نقصان پہنچا رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ حالانکہ مذہبی تشخص، مذہبی شناخت کہ جس سے ہمارا صاحب ایمان ہونا ظاہر ہو، جس سے ہمارا حضور کا امتی ہونا ظاہر ہو، جس سے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ظاہر ہو، وہ تو ہمیں کئی گناہوں سے اور کئی فتنوں سے خود یہ تشخص بچا رہا ہوتا ہے۔ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر میں کسی مذہبی گھرانے میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو میں بڑا فاسق و فاجر ہوتا،
اگر میں کسی مذہبی گھرانے میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو اپنی طبیعت اور نفس کی سرکشی کی وجہ سے میں بڑا فاسق و فاجر شخص ہوتا، لیکن اللہ پاک کا فضل اور کرم ہے کہ میری اس شریر طبیعت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مذہبی گھرانے کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرے ماں باپ مذہبی ہیں اور میرا پورا خانوادہ اور خاندان وہ مذہبی ہے، تو اس مذہبی دائرے میں رہتے ہوئے میں اپنے نفس شریر کے شر سے محفوظ ہوں۔ تو ایک مثال ہے، جب ہم کسی مذہبی دائرے میں جڑتے ہیں، مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مذہبی لباس پہنتے ہیں، دینی لباس پہنتے ہیں، دینی شاعر کا لحاظ رکھتے ہیں، تو اس کی خیر و برکت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہت سے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کے اسباب مہیا فرماتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو ہم وہ گناہ کر بیٹھتے۔ بعض دفعہ ہم ایک گناہ سے اس لیے بچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ماں باپ تو نیک ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ جرم میں کر بیٹھا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ماں باپ تو اتنے اچھے تھے، اولاد دیکھو کیسی ہوگی۔ صرف ایک اس نسبت کی وجہ سے ہم بہت سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمارے چہرے پر حضور کی سنت داڑھی ہوتی ہے اور ہم اس ایک سنت کی وجہ سے بے شمار گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، اس خیال کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بعض دفعہ ہم سر پر ہر وقت ٹوپی رکھتے ہیں، اگرچہ رکھنا ضروری نہیں، نہ مستحسن مستحب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہ ایک مذہبی شناخت ہے۔ بہت سارے گناہوں سے ہم بچ رہے ہوتے ہیں، بالخصوص بدنگاہی سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی مثالیں ہیں جو اس عنوان سے اور اس موضوع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی شناخت، مذہبی تشخص کسی بھی حوالے سے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام، آپ کی تربیت یافتہ، آپ کے اہل بیت اطہار حضور کی نسبت سے جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے، اپنی بود و باش کی وجہ سے، رہن سہن کی وجہ سے، اپنے مخصوص اسلامی طریقہ زندگی کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے پر چلنا ہے کہ صرف مسجد میں ہم مسلمان نظر نہ آئیں، بلکہ مسجد سے باہر بھی ہمیں کوئی دیکھے تو کہے کہ مسلمان ہے۔ ہم بہت سے دوست و احباب کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں ہوتے ہیں تو کچھ اور نظر آتے ہیں، مسجد سے باہر اگر کسی نجی تقریب میں ملاقات ہو جائے تو وہ نہیں لگتے جو مسجد میں لگتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی لبادے میں اور اسلامی تہذیب و ثقافت میں صرف مسجد کے فولڈر اور مسجد کے در و دیوار کے اندر تک رکھا ہے، اس کے باہر وہ آزاد مزاج ہیں، اس کے باہر انہیں دینی شناخت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑا المیہ ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت، اس پر تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت حضور کا امتی ہونا ہے۔ صاحب ایمان ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی اللہ کی نعمت حضور کا امتی ہونا ہے، کیونکہ صرف اس ایک نعمت کی بدولت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہیں۔ یہ وہ در رحمت ہے، حضور کا امتی ہونا، یہ وہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ وہ در نعمت ہے، یہ وہ در رحمت ہے، یہ وہ در کرم ہے، یہ وہ کرم کا دروازہ ہے، رحمت کا دروازہ ہے کہ اس ایک رحمت کے دروازے سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، عطائیں، بخششیں ہمیں مل رہی ہیں، ماضی میں بھی ملی ہیں اور مستقبل میں بھی ملتی رہیں گی، اور انشاءاللہ جو آخرت کا مستقبل ہوگا اس میں تو ہم دیکھیں گے اور مشاہدہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے دروازے کی وجہ سے کتنی نعمتیں حاصل ہیں۔ حدیث پاک میں، حدیث صحیح ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن تمام اہل محشر اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ ہوں گے، صفوں کی صورت میں حاضر ہوں گے، جیسے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور صفیں ہوتی ہیں، پہلی اور دوسری اور تیسری صف۔ تو اہل محشر حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے،
تو ان کی بھی صفیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کی طوالت اور لمبائی بیان نہیں فرمائی، البتہ ان کی گنتی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اہل محشر کی 120 صفیں ہوں گی، 120، 120 صفیں ہوں گی۔ اب ظاہر بات ہے یہ مخصوص لوگ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنے انسان ہیں سب جمع ہوں گے، تمام امتیں جمع ہوں گی۔ حضور سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی امت سے لے کر حضور سرکار دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی تک تمام انسان اکٹھے ہیں، جمع ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ 120 صفیں اس طرح ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 120 صفوں میں 80 صفیں 80 صفیں وہ صرف میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خیر و برکت ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہو رہی ہے، بروز محشر ظاہر ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ صرف میری امت کی صفیں 80 ہوں گی اور باقی 40 صفیں وہ دیگر مختلف امتوں کی ملا کر ہوں گی۔ کتنی بڑی شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت آخری امت ہے، میری امت ساری امتوں میں آخری امت ہے، تمام انبیاء کے بعد میں سب سے آخری ہوں اور آخری نبی ہوں، میری امت آخری امت ہے۔ لیکن جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ میری امت کے جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے داخل فرمائے گا۔ یہ حضور کی نسبت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خیر و برکت ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں، ہم نے محبتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو معیار بنا رکھے ہیں اپنے تجربے سے، عوام الناس کی بات ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جو معیار اور جو میزان، جو ترازو ہم نے اپنے آپ سے گڑھ رکھے ہیں وہ تقریباً غلط ہیں، سب صحیح نہیں ہیں، کچھ صحیح ہیں، اکثر و بیشتر غلط ہیں۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ وہ کون سے ہیں اور کون سے صحیح کون سے غلط ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو صحیح زاویے ہیں اور جو صحیح معیارات ہیں ان میں سے ایک اہم معیار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو امت وسط کی شان دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور کی امت کی جو شان ہے اور حضور کی نسبت سے جو ایک شرف اور جو ایک پیغام ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ وسط واو سین توئیں، اردو میں ہم توئیں کہتے ہیں، اور عربی میں جب ہم حروف تہجی توئیں کا تلفظ کرتے ہیں تو ہم اس کو طوا پڑھتے ہیں۔ واو سین اور توئیں، یہ جو وسط ہے اس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے درمیان ہونا۔ وسط کا مطلب درمیان میں ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جعلناکم امتا وسطا، اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وَتَكُونُوا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا ہے، تم لوگوں پر شاہد ہوگے، گواہ ہوگے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن اللہ کے پیارے رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ تو آیت مبارکہ کے 3 حصے ہو گئے، ایک یہ کہ اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، دوسرا یہ ہے کہ تم تمام امتوں پر، تمام لوگوں پر تم گواہ ہوگے، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ پہلے حصے پر غور کیجئے کہ یہ امت وسط ہے۔ دیکھیں وسط کا مطلب درمیانی ہوتا ہے، تو امت محمدیہ کا وسط زمانی ہونا یعنی زمانے اور ڈیوریشن کے اعتبار سے درمیان میں ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی امت محمدیہ ایسا نہیں ہے کہ دیگر امتوں کے درمیان میں ہو
کہ پہلے کچھ امتیں ہو گزری ہوں اور پھر اس امت کے بعد دیگر امتیں قیامت کے قریب آنے والی ہوں اور حضور کی امت درمیان میں آئی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جتنی امتیں تھیں وہ گزر چکی، اس لیے کہ انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی امت آخری امت ہوئی، حضور کے بعد تو کوئی امت نہیں آئے گی۔ حضور کا خود ارشاد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، نہ تمہارے بعد کوئی اور امت آئے گی اور نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ تو وسط زمانی تو نہیں ہو سکتا کہ درمیانی امت سے مراد بیچ والی امت ہو۔ اس وسط سے مراد یہ ہے کہ تمہیں جو تعلیمات دی گئی ہیں، تمہیں جو راستہ دیا گیا ہے اور تمہیں جو شاہراہ عطا کی گئی ہے، تمہیں جو شریعت عطا کی گئی ہے، اس کی تعلیمات میں اعتدال ہے، اس کی تعلیمات میں میانہ روی ہے، اس کی تعلیمات میں درمیانہ راستہ ہے، اعتدال والا راستہ۔ دیکھیے کہ راستہ ہو اور کوئی اور شرائط نہ ہو تو جو شخص راستے کے درمیان میں چلتا ہو وہ محفوظ ہے۔ اس کے برعکس جو دائیں ہیں یا بائیں ہیں، یعنی راستے کے درمیان میں نہ چلے، کنارے پر چلے، خواہ وہ دائیں کنارے پر چلے یا بائیں کنارے پر، وہ خطرے میں ہے، اس لیے کہ لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دائیں طرف پھسل جائے اور وہ راستے سے ہٹ جائے، اور یہ راستہ تو ہے شریعت کا راستہ، اس میں دائیں بائیں کا کوئی امکان نہیں ہے، بس اسی راستے پر چلنا ہے، وہی راستہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو راستے میں جو درمیان میں چلنے والا ہے وہ معتدل اور میانہ روی چلے گا، یعنی درمیان میں چلے گا تو محفوظ ہے، اور اگر درمیان میں نہ چلا تو وہ غیر محفوظ۔ امت محمدیہ کو امت وسط اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے تعلیمات اعتدال اور میانہ روی کی ہیں، حالانکہ ہم اس سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ عقائد کو لے لیں، عقیدے اور عقائد کو لے لیں، یا اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ آپ اس کو لے لیں، یا پھر ہمارا جو طرز زندگی ہے یعنی دیگر نجی معاملات ہیں ان میں اسلامی تعلیمات کو دیکھ لیں، ہم اعتدال سے بالکل ہٹ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ اس پر بڑی احادیث ہیں، ایک حدیث آپ سماعت کیجئے اور آپ اس بات کو سمجھیے۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ صحابہ جمع ہوئے، صحابہ کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا یہ واقعہ ہے اور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری زندگی کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور کچھ صحابہ جمع ہوئے، وہ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی چار دیواری میں جن عبادات کو ادا فرماتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں، تاکہ ہم بھی گھریلو زندگی میں حضور کے طریقہ زندگی کے مطابق زندگی گزار سکیں، عبادت ادا کر سکیں۔ تو سیدہ کے پاس حاضر ہوئے، صحابہ کرام نے پوچھا، اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر رہتے ہوئے عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ پھر آپ سحری فرماتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، تو روزے کا کیا معمول ہے؟ اور گھریلو زندگی میں آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا رہن سہن تعلق کیسا ہے؟ تو جب آپ نے بیان فرمایا، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، کبھی آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، آپ کبھی نفلی روزہ رکھنا شروع کریں تو مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی نہ رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی آپ نفل روزہ رکھیں گے بھی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے ہیں، کبھی ساری رات نماز میں گزار دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات آپ آرام فرما ہوتے ہیں۔ تو سیدہ نے جب بیان کیا تو صحابہ کرام نے اس کو کم سمجھا۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں،
صحابہ کرام نے حضور کی عبادت کے طریقے کو کم سمجھا۔ اب یہ سمجھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں کہ جن کی عبادت سبحان اللہ کتنی بڑی ہوگی، اور حضور سے ان کی محبت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کی کیفیت کو جو سیدہ نے بیان کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، صحابہ کرام نے اس کو کم سمجھا، تھوڑا سمجھا کہ یہ تھوڑی ہے، اور پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی شان ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ وہ زیادہ عبادت کریں، اس لیے وہ کم عبادت کرتے ہیں۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے دیگر اہل ایمان کی بخشش کے اسباب مہیا فرمائے، ان کی شان تو بڑی ہے۔ وہ آپس میں اب انہوں نے طے کیا کہ ہم بڑی عبادت کریں گے، اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم معصوم نہیں، حضور تو معصوم ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں اب آئندہ زندگی ایسے گزاروں گا کہ میں رات کو مسلسل نماز پڑھوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوؤں گا، میں نے رات کی نیند اب ہمیشہ کے لیے ختم کر دینی ہے، میں ساری رات نفل عبادت کروں گا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا، میں کسی دن روزہ ترک نہیں کروں گا، کسی دن روزہ چھوڑوں گا نہیں، مسلسل نفلی روزے رکھوں گا۔ تیسرے صحابی کہنے لگے کہ میں بھی اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنی خواہش نفس کے خلاف میں اس زواجی زندگی اور اس زواجی تعلق سے اپنے آپ کو بالکل بری رکھوں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، زندگی بھر میں نکاح نہیں کروں گا۔ اب ان تینوں صحابہ نے یہ عہد کیا اور تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ آپ کے صحابہ کرام اس طرح عہد کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے آپ یہ سوچئے کہ یہ کمال تھا بظاہر، مسلسل روزے رکھنا اللہ کی عبادت ہے، نماز پڑھنا زیادہ یہ عبادت ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رضا جوئی کے لیے اپنی خواہش نفس سے دور رہنا ایک رضا کا سلسلہ ہے۔ بظاہر یہ کمال تھا، مگر حد اعتدال سے یہ بالکل کنارہ کشی تھی، اعتدال اور میانہ روی سے بالکل علیحدہ بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع کیا، صرف انہی کو نہیں، سب کو جمع کیا، اور آپ نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ سنو اے میرے صحابہ، انی لاخشاکم، انی اتقاکم للہ واخشاکم لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا ہوں، مجھ سے بڑھ کر تقوی اور پرہیزگاری کسی میں نہیں، میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہوں، اور میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع، اللہ کی بارگاہ میں مقام خشیت رکھتا ہوں۔ لیکن سنو، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفل روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، نفل روزہ کبھی رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، اور ارشاد فرمایا کہ میں رات کو نفل نماز پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی فرماتا ہوں۔ دیکھو، میں نے نکاح بھی فرمایا ہے۔ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کو وہ طریقہ زندگی کا پسند ہے کہ جس میں اعتدال ہو، جس میں میانہ روی ہو۔ میانہ روی سے ہٹ کر افراط، یہ تفرید، یہ ہمیشہ خرابی پیدا کرتی ہے۔ سائنسی حوالے سے، طبی حوالے سے آپ سمجھیے کہ ہماری جو گردن ہے یہ سیدھی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، آپ تھوڑا ان سے بھی مزید پوچھ لیجئے گا۔ ہماری جو گردن سیدھی رہتی ہے، اللہ پاک نے اندر ایک سسٹم رکھا ہے کہ جس کے تحت یہ آٹومیٹک طریقے پر، خود کار طریقے سے سیدھی رہتی ہے۔ حالانکہ میرے سامنے آئینہ نہیں ہے کہ میں آئینے کو دیکھ کر اپنی گردن سیدھی رکھتا ہوں۔ ہم چلتے ہوئے، کام کرتے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے ضرورت نہ ہو تو ہماری گردن بالکل معتدل رہتی ہے، اور اگر اللہ پاک کی طرف سے وہ عطا کیا ہوا نظام اندر سے خراب ہو جائے تو یہ گردن سیدھی نہیں رہ پائے گی، بلکہ ہمیں گردن کو سیدھا کرنے کے لیے آئینہ دیکھنا پڑے گا کہ اب سیدھی ہے، تو بغیر دیکھے ہم اپنی گردن سیدھی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر جسم میں وہ خرابی پیدا ہو جائے، یعنی وہ سسٹم خراب ہو جائے، اور وہ چیز جو اندر اللہ نے رکھی ہے وہ
اس میں کوئی خرابی اور کجی پیدا ہو جائے تو گردن سیدھی نہ رہے اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو. ہاں آئینہ دیکھیں تو پتہ چلے ہاں گردن سیدھی نہیں ہے. محترم معزز سامعین کرام، اندازہ کیجئے کہ گردن اگر تھوڑی ٹیڑھی ہو جائے تو انسان کتنا عجیب و غریب لگتا ہے. دیکھنے والا شخص کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہے، یا تو فالج زدہ ہے، اس کو کوئی فالج کا اٹیک ہوا ہے. تو گردن سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے اگر جسمانی بیماری اور عارضے پر نشاندہی ہوتی ہے تو یہ تو باڈی اور جسم کی بات ہے، یہ تو پورا دین ہے، یہ تو نظام زندگی ہے کہ جس پر آخرت کی کامیابی منحصر ہے. اس میں بے اعتدالی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اب بالترتیب چند چیزوں کو آپ دیکھیے، وقت آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، بس چند باتیں. توحید کو لے لیں، عقائد کے حوالے سے آپ توحید کو لے لیں. توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا واحد و یکتا ہونے کا عقیدہ اور یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد و یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی واحد و یکتا ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکا ہے، نہ ہوگا، اور نہ ہے اور نہ ہوگا، کیونکہ وہ معبود برحق ہے، الہ برحق ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے. اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ نہ اس کی ذات میں اس کے کوئی جیسا ہے اور نہ اس کی صفات میں کوئی جیسا ہے. یہ توحید ہے. اب توحید بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم، بہت سے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جب تک انبیاء کرام کو نیچا نہ کیا جائے اللہ کی توحید بیان نہیں ہو سکتی. یہ کجی ہے، یہ اعتقاد کی کجی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان نہیں ہو سکتی. میں دو جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ اس سے اندازہ کیجئے گا کہ دونوں میں بظاہر توحید بیان ہو رہی ہے، لیکن ایک میں توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اللہ کے نبیوں کی شان بھی بیان ہو رہی ہے. دوسری توحید کا طریقہ ایسا ہے کہ جس میں بظاہر ایک طرف اللہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے اپنے ذام میں، جبکہ دوسری طرف انبیاء کرام کی معاذ اللہ توہین ہو رہی ہے. مثال کے طور پر پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ واحد و یکتا ہے، اللہ معبود برحق ہے، کتنی بڑی شان والا ہے کہ اس کے انبیاء کرام جو اس کے دیے ہوئے کمالات رکھتے ہیں وہ اتنی بڑی شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شان والا ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کرام کو اتنی بڑی شانیں دی ہیں کہ ان کے مقابل کوئی نہیں، ان کی زندگی میں کوئی کجی نہیں، ان کی زندگی کو ایسا پاکیزہ اور منزہ رکھنے والا اللہ پاک ہے. کتنی بڑی شان والا ہے اللہ رب العزت کہ اس نے اپنے انبیاء کرام کی زندگی کو کیسا پاکیزہ بنایا. اب شان انبیاء کا بھی بیان ہے اور دراصل اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کا بیان ہے کہ کتنی بڑی قدرت ہے. اب دوسرا طریقہ سنیے، آپ کی سماعتوں پر گرا گزرے گا، لیکن یہ جملہ آپ سنیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اب جملہ یہ کہنے کی نوبت میں نہیں چاہتا کہ یہ جملہ زبان پر آئے، لیکن آپ سنیے اور میش کیجئے، اندازہ کیجئے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. ایک شخص یوں کہتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، اس کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ کوئی بھی انسان ہو اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پیشاب بھی نہیں روک سکتا، حتیٰ کہ نبی بھی. معاذ اللہ. یہ بے اعتدالی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں انبیاء کرام کی توہین کرنا شروع کر دی اور ہم یہ سمجھے کہ جب تک ان کی توہین نہیں ہو سکے گی اللہ کی شان بیان نہیں ہو سکے گی. ہم نے اولیاء کرام کی توہین کرنا شروع کر دی کہ اولیاء کرام کی جب تک توہین نہیں ہوگی اللہ کی توحید بیان نہیں ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن و حدیث کا پورا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہیں. کہیں بھی قرآن یا حدیث میں یا اولیاء اللہ اور صلحاء کے اقوال میں اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں یہ انداز اور یہ پیرایہ کبھی اختیار نہیں کیا گیا. اللہ کی توحید میں اللہ کی قدرت کے بیان اللہ کی کائنات سے ہوتا ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو، شان خالقیت بیان کرو. اللہ ہر شے کا خالق ہے. اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور چوپایوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے. لیکن جب اللہ کی شان خالقیت بیان ہوگی تو ایسے نہیں ہوگی کہ اللہ کی کتنی بڑی
شان خالقیت ہے، وہ کتنا بڑا کریٹر ہے، خالق ہے، کہ دیکھو اس نے چیونٹی کو پیدا کیا ہے۔ یہ شان خالقیت کا بیان نہیں، شان خالقیت کا بیان یہ ہے کتنا کتنا بڑی عظیم خلق کا عظیم تخلیق، شان تخلیق کا مالک ہے، کہ دیکھو اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پیاری صورت بنائی ہے۔ یہ شان خالقیت کا بیان ہے۔ چیونٹی کو جب بیان کیا جائے گا تو چیونٹی میں کوئی ایسی چیز جس میں خالق کی شان جھلکتی ہے وہ بیان کی جائے، مثلا یہ کہ اس کی شان رزاقیت دیکھو، کہ ساری کائنات کو رزق دیتا ہے، دیکھو چیونٹی کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو اللہ کی شان کو بیان کرنے کا یہ پیرایہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کی تذلیل اور تحقیر ہونا شروع ہو جائے۔ اسی طرح شان رسالت کے بارے میں بھی آپ سنیے کہ انبیاء کرام کی شان بیان کرنے میں اس قدر بے اعتدالی اختیار کرنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو انبیاء کرام کے سامنے مجبور و بے کس بنا دینا، کہ اگر فلاں بزرگ نے اللہ سے مانگ لیا ہے، فلاں ولی نے اللہ سے مانگ لیا ہے تو اللہ بے بس ہو گیا معاذ اللہ، اب تو اللہ کو دینا ہی پڑے گا۔ یعنی اس انداز میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی، مکرم نبیوں کی یا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان بیان کرنے میں یہ پیرائے اختیار کرنا انتہائی درجے کی لا علمی ہے، جہالت ہے، بعض دفعہ گمراہی ہے، بعض دفعہ دائر اسلام سے خروج اور انکار بھی لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پیر و مرشد نے دعا کی اس کے اولاد کے لیے، اور وہ یہ کہے کہ اب تو اللہ کو دینا ہی پڑے گا۔ کیوں بھائی، اللہ پر کسی کا آرڈر کیا چلتا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب عرض ہی کر سکتے ہیں۔ البتہ انبیاء اور اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کی مانتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی محبت اور ان کی باتت اور طاعت کے جواب میں رحمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سوالات اور ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازتا ہے، مگر وہ مجبور نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک مشورے کا محتاج نہیں ہے، اللہ پاک کسی سے اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں جب وہ دینا چاہے اور اپنے نیک بندوں کو وسیلہ بنائے، دیتا تو وہ اپنی مرضی سے ہے، مگر اپنے اس پیارے بندے، وہ ولی ہوں یا نبی ہوں، ان کی شان ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ سنیے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز محشر شفیع اور مشفع ہونے، شافع اور مشفع ہونے کا حتمی یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے شفاعت آپ ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ حدیث پاک میں حدیث صحیح ہے، انا اول شافع و مشفع ولا فخر، بروز محشر سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، اس سے پہلے کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ بارگاہ ربوبیت میں اس کی شان جلالت کے سامنے اپنے لبوں کو جنبش دے سکے، لب کھول سکے، کسی کی جرت نہ ہوگی۔ یہ میری شان محبوبیت ہوگی کہ جب اللہ رب العزت شان جلالت کے ساتھ، اپنی شان قہاریت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا، تو میں جب اللہ کے عرش کے سائے میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع راسک، اے پیارے محمد سر اٹھائیے، یا محمد ارفع راسک، اے پیارے محمد سر اٹھائیے۔ میری قہاریت اور جلالت، میرا قہر دوسروں کے لیے ہے، میری شان قہاریت دوسروں کے لیے ہے۔ اے پیارے حبیب، میں نے تو آپ کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان کے ساتھ بھیجا تھا، آپ تو میری رحمت کا مظہر ہیں۔ اے پیارے حبیب سر اٹھائیے، آپ کے وسیلے سے تو میری رحمت پہنچنی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بروز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بے حساب لوگ بخشے جائیں گے، بے حساب لوگ مغفرت پائیں گے، بے حساب لوگ جنت میں داخلہ پائیں گے، مگر اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہ چاہے تو خود بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری رحمت بھی ہو اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور ذریعے سے ہو۔ رحمت تو وہی فرمائے گا، مگر اپنے پیارے حبیب کو وسیلہ ذریعہ بنا کر آپ کی شان رحمت اور آپ کی شان وسیلہ کو ظاہر کرنا مطلوب اور مقصود ہے۔ بخشنے والا تو وہی ہے۔
بخشنے والا تو وہی ہے۔ حضور کی شفاعت اللہ کی اذن اور اللہ کے امر کے ماتحت ہے، تو دونوں چیزوں کو گڑمٹ نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ ایسے اشعار پڑھتے ہیں نعتوں میں من گڑت، جو غیر علماء ہوتے ہیں ان کی طرف سے، کہ حضور نے اگر شفاعت کر دی تو بس اللہ پھر مجبور ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نہ ایسی بات کہنی چاہیے۔ یقیناً حضور کا رتبہ شفاعت بہت بڑا ہے، مگر حضور کی شان شفاعت کے بیان میں اللہ رب العزت کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کی جائے۔ اس پر حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا رسالہ ہے، اسے پڑھنا چاہیے تاکہ عقیدہ رسالت کے بارے میں افراد و تفرید کی اصلاح ہو۔ ایسے ہی اولیاء اللہ اور صلحاء کے بارے میں جو ہم نے من گھڑت چیزیں وضع کر لی ہیں وہ بالکل سرے سے من گھڑت ہیں۔ مثلا لوگوں کا یہ کہنا کہ ولایت کا ایک ایسا رتبہ آتا ہے جس میں نماز معاف ہو جاتی ہے، ہم نے تو کسی کتاب میں ایسا کچھ بھی نہیں پڑھا۔ ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے میں ایسے پیر کا مرید ہوں جو نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز تو حضور نے بھی پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاف ہوتی تو حضور کو ہوتی، حضور کو معاف نہیں ہوئی، نہ حضور نے اس کی عرض کی، تو پھر کس کے لیے معافی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں پڑھتے ہیں مگر مدینہ شریف میں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی من گھڑت چیزیں ہم نے وضع کر رکھی ہیں، اس کو تصوف اور طریقت کا نام دے دیا ہے۔ تصوف اور طریقت برحق ہے، مگر اس من گھڑت تصوف کا کہیں دور دور تک ہمیں اسلام کی شریعت میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے کسی کے بارے میں سنا کہ وہ اللہ کے بہت پارسا اور نیک ہیں، آپ ان کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف بے دھڑک تھوک رہا تھا، یعنی تھوکنے میں اس نے یہ خیال نہیں کیا کہ مجھے کعبہ شریف کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، کہ بے ادبی ہے۔ خدا نخواستہ اگر بیت اللہ شریف کی سمت تھوکنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کی غرض سے ہو تو اسلام سے بندہ چلا جائے، لیکن اگر بے احتیاطی اور بے دہانی کی وجہ سے یعنی اس ادب سے خالی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ خلاف سنت طریقہ ہے، غیر اولا طریقہ ہے، یعنی پھر بھی فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے اسے دیکھا کہ وہ بالکل بے دھڑک جب تھوکنے کا آئے تو وہ قبلہ کی طرف تھوک دے اور لحاظ نہ کرے، آپ وہیں سے واپس آ گئے ملے بغیر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں ادب نہیں اس میں ولایت نہیں، یعنی فرض واجب سنت یہ تو اوپر کے درجے ہیں، یہ مستحب اور ادب کی بات ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سب سے نچلا درجہ احکام شرعیہ کا ہے مستحب، کہ جس کی جانب جس کا کرنا یہ اباحت سے بڑھ کر ہے، یعنی مستحب سب سے کم درجہ ہے کرنے کا، کہ کرنا بہتر ہے، نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ فرمانے لگے کہ جسے اللہ ولایت اور دوستی دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ادب اور استحباب دیتا ہے۔ تو فرائض کا انکاری شخص، فرائض کو انکار کرنے والا، شریعت کی شریعت کی بنیادی تعلیمات کو پس پوچھ ڈالنے والا۔ محترم معزز سامعین کرام، اسی طرح ہمارے معاملات میں بھی اعتدال نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معمولات میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں اعتدال رکھیں۔ کاروبار میں اعتدال یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی وقت دیں۔ ہم کاروبار دن میں بھی کرتے ہیں، رات میں بھی کرتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی کرتے ہیں، اور عجب بات نہیں کہ ہم سوتے ہوئے بھی کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا کبھی طریقہ بے اعتدالی نہیں رہا۔ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجملوا فی الطلب، ارشاد فرمائے کہ رزق حلال کی طلب کرو اور میانہ روی اختیار کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میانہ روی کیا ہے؟ میانہ روی یہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ ہو، کاروبار کے وقت میں کاروبار ہو، اور جب ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو رفاقت اور سنگت کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ جب گھر والوں کے ساتھ ہوں تو گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ ہم تو ہر وقت کاروبار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم بالکل راہ اعتدال سے بالکل افراد تفرید کا شکار ہیں۔ یعنی ہم گھر آتے ہیں، موبائل فون ہمارے ہاتھ میں، اس وقت بھی ہم کاروبار دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کیمرے آ گئے تو اپنی دکان کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کاروبار ہو رہا ہے، کیمروں پر مکمل نگرانی ہو رہی ہے۔
بچوں کو وقت ہم کب دیں گے، گھر والوں کو وقت کب دیں گے، ان کی اصلاح کیسے کریں گے، ان کی تربیت کیسے ہوگی، ہمارے بچے کتنے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنے دین سے علیحدہ ہیں، یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ ہم ہی نے کرنا ہے، ہم ہی نے دیکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بچہ اسکول چلا گیا، ٹیوشن چلا گیا، بس ساری ذمہ داریاں وہی نبھائیں گے۔ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ آرٹیفیشل روبوٹ تو وہ بنا سکتے ہیں مگر انسان نہیں بنا سکتے۔ اسکول والے جتنے بھی فیس لیتے ہوں اور جتنا بھی سسٹم میں بچوں کو لے کر آ رہے ہوں، وہ ایک روبوٹ بنا کر آپ کو دے سکتے ہیں۔ اگر انسان بنانا ہے تو ہمیں خود ہی بنانا ہوگا۔ انسان بنانا ہوگا تو ماں باپ کو بنانا ہوگا کہ تمام زندگی کے امور میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان ساری چیزوں کو ہمیں خود ہی دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے ان سے لاپرواہی اختیار کی تو ہم اگلی نسلوں کو ایک بھیانک اندھیرا منتقل کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں کو سمجھنے، ان پر تدبر کرنے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے، اس کا کوئی اچھا لائحہ عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔